اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت بھی تمام محبتوں سے اعلیٰ۔ حضرت رابعہ بصریہ رحمت اللہ علیہ کو خواب میں اللہ کا دیدار ہوا، کہنے کہ اللہ مجھے آپ سے بڑی محبت ہے، میں آپ کی محبت میں یہ راتوں کو جاگتی ہوں، تہجد پڑھتی ہوں، سجدے میں سر رکھ کر روتی ہوں، اے اللہ تجھے دن رات مناتی ہوں، دعائیں مانگتی ہوں اور عبادت میں گزارتی ہوں، میں نے اپنی عزت عفت عصمت کی حفاظت کی ہے۔ اللہ میرے دل میں ایک سوال کھٹک رہا ہے کہ میرے دل میں آپ کی محبت تو اللہ بہت ہے، لیکن کبھی کبھی مجھے یوں لگتا ہے جیسے آپ کی محبت سے زیادہ میرے دل میں آپ کے مصطفیٰ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت ہے۔ میرا ایمان تو نہیں خطرے میں پڑ گیا؟ کیونکہ آپ کی محبت زیادہ ہونی چاہیے۔ آپ معبود ہیں، وہ محبوب ہیں، آپ خالق ہیں، وہ مخلوق ہیں، آپ نے مجھے پیدا کیا ہے، آپ نے مجھے زندگی دی ہے، وجود دیا ہے، آپ کی محبت پہلے، سرکار کی محبت بعد میں، آپ کی محبت زیادہ ہونی چاہیے، جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت اس کے بعد ہونی چاہیے، نمبر 1 پر اللہ کی محبت، نمبر 2 پر رسول اللہ کی محبت۔ لیکن رابعہ بصریہ نے کہا اللہ مجھے کبھی کبھی یوں لگتا ہے کہ میرے دل میں آپ کی محبت سے بھی زیادہ حضور کی محبت، صلی اللہ، سارے کہہ دو صلی اللہ، جس جس کو حضور سے محبت ہے کہہ دو صلی اللہ علیہ وسلم۔ میرا ایمان تو نہیں ڈگمگا گیا؟ میرا ایمان کمزور تو نہیں، کم تو نہیں؟ تو کیا جواب دیا اللہ نے؟ سبحان اللہ، اللہ نے فرمایا رابعہ تجھے پریشان ہونے کی ضرورت نہیں، تیرا ایمان کامل ہے، میرے محبوب کی محبت، میرے محمد کی محبت بھی میری محبت ہے۔ یہ دو الگ الگ محبتیں نہیں ہیں، یہ ایک ہی محبت ہے۔ حضور علیہ السلام کی محبت بھی میری محبت ہے، کیونکہ تمہیں حضور علیہ السلام سے محبت اس وجہ سے ہے کہ وہ میرے نبی ہیں، اس وجہ سے ہے کہ وہ میرے پیغمبر ہیں، اس وجہ سے ہے کہ میرے رسول ہیں، اس وجہ سے ہے کہ میرے محبوب ہیں، اس وجہ سے ہے کہ میرے مصطفیٰ ہیں، اس وجہ سے ہے کہ میں نے ان کو یہ مقام اور مرتبہ دیا ہے۔ تو تم حضور سے جو محبت کر رہی ہو وہ میری وجہ سے کر رہی ہو، اس لیے حضور کی محبت بھی میری ہی محبت ہے۔ یہ الگ محبتیں دو نہیں ہیں، یہ ایک ہی محبت ہے۔ اس لیے حدیث مبارکہ کا ایک جواب جہاں حضور نے اپنے اور اللہ کو ملا کر ذکر کیا ہے، اکٹھا ذکر کیا ہے، حدیث میں آتا ہے سلاسن، 3 باتیں جس کے اندر ہوگی، من وجد فیہ سلاسن من کن فیہ وجد حلاوت الایمان، 3 باتیں جس میں ہوں گی ایمان کی مٹھاس اس کو ملے گی۔ نمبر 1 پر فرمایا ان یکون اللہ ورسولہ احب الیہ مما سواہما۔ یہاں علماء سوال قائم کرتے ہیں کہ حضور علیہ السلام نے تو ایک خطبہ تقریر کرنے والے کو جس نے اللہ اور حضور کو ملا کر اکٹھے ذکر کیا، ناراضگی کا اظہار کیا تھا کہ تو نے اللہ اور میرا نام ملا کیوں دیا؟ اللہ تو بڑے ہیں، اللہ کا ذکر الگ کر، میرا ذکر بعد میں الگ کر، یہ اکٹھے کیوں ملا دیا؟ یہ شرک کا شبہ کیوں پیدا کر دیا؟ اور یہاں خود حضور ملا رہے ہیں مما سواہما میں، اپنا اور الحضور اللہ کا ذکر اکٹھے کر رہے ہیں۔ تو ایک جواب علماء نے یہ دیا ہے کہ یہ محبت کا موقع ہے اور محبت دونوں کی ایک ہی ہے، عبادت صرف اللہ کی ہے مگر محبت دونوں کی ایک ہے۔ اس لیے حضور نے دونوں کو اکٹھا ذکر کر دیا مما سوا۔ جواب علماء سے تصدیق بھی کرا لو نا۔ تو میرے دوست اور بھائی سچ بتاؤ یہاں تم کس کی محبت میں آئے ہو؟ اللہ تعالیٰ کی۔ سارے بولو اللہ تعالیٰ کی۔ اللہ اور رسول کی محبت میں، اور یہ محبت تو ایک ہی ہے، اللہ اور رسول کی محبت میں آئے ہو، اور یہ محبت کتنی عظیم ہے۔ میں نے حدیث مبارکہ پڑھی، حضور علیہ السلام نے فرمایا لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین، تم میں سے کوئی ایک ایمان والا نہیں ہو سکتا جب تک کہ اس کے دل میں میری محبت
ماں باپ کی محبت سے، اولاد کی محبت سے اور تمام لوگوں کی محبت سے زیادہ محبت میری نہ ہو۔ اس پر سوال علماء قائم کرتے ہیں، آپ کے ذہنوں میں بھی سوال آتا ہوگا کہ ہمارے دل میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت تو ہے، مگر ہمارے دل کو جب ہم دیکھتے ہیں تو اپنے ماں باپ کی محبت زیادہ لگتی ہے، اولاد کی محبت زیادہ محسوس ہوتی ہے، دوستوں کی محبت زیادہ لگتی ہے۔ ہم حضور کے لیے اتنا بے چین بے قرار نہیں ہوتے جتنا ماں باپ اولاد کے لیے بے چین، اولاد ماں باپ کے لیے بے چین اور بے قرار، اور جس طرح اپنے دوستوں کے لیے بے چین بے قرار، خاوند بیوی کے لیے بے قرار، بیوی خاوند کے لیے بے قرار۔ جب تک بیٹا گھر نہ آ جائے ماں دروازہ تکتی رہتی ہے، بیٹی کو کوئی تکلیف ہو جائے باپ کے دل پر چوٹ لگتی ہے، ماں کے دل پر چوٹ لگتی ہے، اور جب تک خاوند گھر نہ آ جائے بیوی راہ تکتی رہتی ہے۔ اور خاوند جس کو اپنی بیوی سے محبت ہوتی ہے اس کو سوائے بیوی کے کہیں سکون نہیں ملتا ہے۔ تو اگر سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ایمان اس وقت تک نہیں جب تک حضور کی محبت زیادہ نہ ہو، لیکن ہم جب دیکھتے ہیں تو ہمیں اپنی اولاد کی محبت، ماں باپ کی محبت، ہمیں رشتہ داروں کی محبت، دوستوں کی محبت، بیوی کی محبت، بہن کی محبت، بھائی کی محبت زیادہ محسوس ہوتی ہے۔ ہم جتنا ان کو یاد کرتے ہیں اتنا حضور کو یاد نہیں کرتے، جتنا ان کے لیے بے چین ہوتے ہیں حضور کے لیے بے چین نہیں ہوتے، جتنا ان کے لیے بے قرار ہوتے ہیں حضور کے لیے بے قرار نہیں ہوتے، جتنا ہم ان کے لیے تڑپتے ہیں اتنا حضور کے لیے نہیں تڑپتے۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ پھر ہمارا ایمان ہی نہیں۔ نعرہ حیدری یا اللہ، اللہ اکبر۔ حضرت علی بھی ماشاءاللہ اہلاً و سہلاً وہ بھی یا اللہ کا نعرہ لگاتے۔ میرے دوستوں اور بھائیوں، اب سوال سمجھ میں آیا؟ یہ جلسہ روایت نہیں، دین سمجھنے کے لیے آئے ہو۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا ہر ایک کے بارے میں کہا تم مومن نہیں جب تک کہ میری محبت سب سے زیادہ نہ ہو۔ اب اگر ہم غور کریں تو ہمیں محبت حضور کی ہے تو صحیح، مگر ماں باپ کی اولاد کی زیادہ ان کے لیے بے چین بے قرار ہوتے ہیں، ان کے لیے تڑپتے ہیں، ان کو یاد کرتے ہیں۔ حضور سے محبت ہے مگر اتنی نہیں ہے۔ جواب علماء نے دیا ہے، محبت دو قسم پر ہے۔ علماء موجود ہیں، آج آپ بھی حضور کی ایک حدیث کو سمجھ کر جائیے گا، آپ کا چہرہ قیامت کو چمکے گا۔ علماء نے لکھا ایک محبت طبی ہے، ایک محبت عقلی ہے۔ میں آپ کو آسان لفظوں میں سمجھاؤں گا۔ طبی محبت یہ غیر اختیاری ہوا کرتی ہے، اور عقلی محبت یہ اپنے اختیار اور ارادے سے ہوا کرتی ہے۔ اولاد سے محبت یہ طبی محبت ہے۔ آپ کو اپنی اولاد سے محبت کے لیے کہ میں اولاد سے محبت کرنے والا بن جاؤں، کسی سکول میں داخلہ نہیں لینا پڑا، کسی مدرسے میں داخلہ نہیں لینا پڑا، کسی کالج اور یونیورسٹی میں جانا نہیں پڑا، کوئی کورس نہیں کرنا پڑا، کوئی ٹریننگ نہیں لینی پڑی کہ کسی سکول کالج یونیورسٹی میں جاؤں اور وہ مجھے سمجھائیں پڑھائیں کہ اولاد سے محبت کرنی ہے۔ یہ خود بخود آپ کے دل میں اولاد کی محبت آ گئی۔ ماں باپ کی محبت کے لیے آپ نے کوئی کورس نہیں کیا، آپ نے کوئی نصاب نہیں پڑھا، آپ نے کوئی سلیبس نہیں پڑھا، آپ نے کسی مدرسے میں داخلہ نہیں لیا، کسی سکول کالج یونیورسٹی میں نہیں گئے، کوئی ٹریننگ کورس نہیں کیا کہ میں ماں باپ سے محبت کرنا چاہتا ہوں، مجھے کوئی کتاب پڑھا دو، کوئی مجھے نصاب پڑھا دو، کوئی مجھے ٹریننگ کرا دو۔ آپ ٹریننگ کے نصاب پڑھیں گے، اپنے اختیار سے پڑھیں گے، پھر ماں باپ کی محبت آئے گی؟ نہیں نہیں، ماں باپ کی محبت، اولاد کی محبت، بیوی اور خاوند کی محبت، رشتہ داروں کی محبت، اپنے دوستوں کی محبت کے لیے تم نے کوئی کورس نہیں کیا، یہ خود بخود طبعاً تمہارے اختیار کے بغیر تمہارے مزاج میں اللہ نے رکھ دیا کہ تمہیں اپنی اولاد سے محبت ہے، ماں باپ سے محبت ہے۔ اس کو طبی محبت کہتے ہیں۔ اس کے لیے آپ کو کوئی محنت مجاہدہ نہیں کرنا پڑا، کوئی سیکھنا نہیں پڑا، کسی کا شاگرد نہیں بننا پڑا۔ جاہل بھی اپنی اولاد